کو بتائیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں چند روز باقی رہ گئے، تاہم حکومت کی جانب سے تاحال یوٹیلیٹی اسٹورز پر رمضان پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ تفصیلات بسیم افتخار کی اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ رمضان کی آمد ہے، مگر حکومت کی جانب سے اب تک غریب افراد کو ریلیف اور سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے قائم یوٹیلیٹی اسٹورز پر تاحال رمضان پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یوٹیلیٹی رائے کے مطابق ای سی سی نے رمضان پیکج کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد 19 اشیاء پر 8 ارب 28 کروڑ روپے کا رمضان پیکج دیا جائے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے ان کا برا حال کر رکھا ہے، حکومت سستی اشیاء کی دستیابی کے لیے رمضان پیکج کا جلد اعلان کرے۔ حکومت نے ابھی تک پیکج بھی نہیں نکالتا، اسٹوروں میں جاتے ہیں تو وہ بولتے بھائی سامان نہیں آ رہا، بولتے کس ٹائم آتا ہے تو ٹائم بھی نہیں بتاتے، بولتے بل بنا دو، بل بھی کیش پیمنٹ نہیں دیتے، بس سودا دیتے پیسے لیتے، بل بھی کسی کو نہیں دیتے۔ اعلان کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو میں سب غریبوں کے لیے لے رہی ہوں، اپنے لیے تو نہیں لے رہی ہوں۔ مہنگائی سے بے حال شہری رمضان المبارک میں سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے حکومت کے رمضان پیکج کے منتظر ہیں، تاکہ وہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ کیمرہ مین عاقب نقوی کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ ایف بی آر کے پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہوں یا تاجر پریشان ہو گئے، چیئرمین نیشنل بزنس گروپ میاں زاہد حسین نے کہا ہے کہ پوائنٹس آف سیل سے منسلک ہونے کے بعد سیلز ریٹرن کی مشکلات فوری حل کی جائیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ ایف بی آر کے پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے سے تاجر کیوں پریشان ہیں؟ نیشنل بزنس گروپ چیئرمین میاں زاہد حسین کا کہنا ہے کہ 30 لاکھ افراد انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں اور ملک میں بہت کم افراد انکم ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں۔ میاں زاہد نے کہا ہے کہ پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے سے ٹیکس نیٹ تو بڑھے گا، لیکن پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے کے بعد مسائل فوری حل کیے جائیں۔ اب جو پوائنٹ آف سیلز جو پی او ایس سسٹم انہوں نے انسٹال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی انوویٹو یہ چیز ہے اور اسکیم ہے، لیکن اس میں بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ٹیدنگ پرابلم ہے، آئی ٹی کے لحاظ سے بھی دیکھیں اور اس میں ہارڈ ویئر کے سسٹم کے بھی پرابلم ہیں، ساتھ ہی ساتھ عملہ بھی اس میں پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے۔ نیشنل بزنس گروپ چیئرمین نے کہا کہ ایف بی آر کے ایکشن سے ٹیکس دہندگان پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ پوائنٹ آف سیل کے معاملے پر جویلرز، جنرل اسٹور، فرنیچر، گارمنٹس والے سب پریشان ہیں۔ جو واقعی نادہند ہیں، جو نہیں ٹیکس دیتے ہیں، ان کو بھی کسی حکمت اور طریقے کے ساتھ اگر سسٹم میں لایا جائے، اگر آپ ایک نادہند کو بھی اگر آپ اس کی آرم ٹوئسٹنگ کرتے ہیں یا اس کو کورسو ایکشن لیتے ہیں تو اس سے جو دوسرے صنعت کار ہیں یا دوسرے بزنس مین ہیں وہ بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیشنل بزنس گروپ چیئرمین نے کہا ہے کہ ٹیکس دہندگان پر مزید بوجھ ڈالنے کے بجائے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ٹیکس دینے والوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ ڈالر کی بڑھتی اڑان پر بات کریں، تحریکی عدم اعتماد اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے باعث روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح پر گر گیا ہے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر نئی بلند ترین سطح 182 روپے 19 پیسے پر پہنچ گیا۔ تفصیلات اشرف خان کی اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ ملک میں جاری سیاسی غیر یقینی صورتحال ملکی معیشت بھی لڑکھڑانے لگی۔ ملک میں روپیہ ڈالر کے پر نہ کاٹ سکا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 41 پیسے مہنگا ہو کر ملکی تاریخ میں پہلی بار 182 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 181.78 روپے سے مہنگا ہو کر 182 روپے 19 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ طلب میں ایک دن میں روپے کی قدر میں 0.23% کمی ہو گئی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر غیر یقینی صورتحال پر روپیہ دباؤ کا شکار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر روپیہ پر پریشر بڑھ گیا ہے۔ 3 ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 59 پیسے مہنگا ہونے سے پاکستانی روپے میں بیرونی قرضوں میں 600 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں پچھلے 2 ہفتوں میں تقریباً 4.5 سے 5 روپے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارے بیرونی قرضے ہیں وہ 600 ارب روپے کے بڑھ چکے ہیں، تو یہ بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی طرح ہم کو اپنے روپے کو واپس لانا ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین تجویز یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ بینکس کی طرح ایکسچینج کمپنیز کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں۔ ظفر پراچا، ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری، انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 30 پیسے مہنگا ہو کر ملک کی تاریخ کی بلند سطح 183 روپے 30 پیسے پر پہنچ گیا۔ یورو 1 روپے 55 پیسے کمی سے 199 روپے 45 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 50 پیسے کمی کے بعد 240 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔
दूसरी जानिब आलमी मार्केट में सोना $26 सस्ता होने के बाद मकामी सराफा बाजार में एक तोला सोना $550 सस्ता हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $26 सस्ता होकर $1932 फी औंस हो गया है, जिसके बाद मकामी सराफा बाजार में भी सोने की कीमत कम हुई है। एक तोला सोना $550 सस्ता होकर $1,31,350 और 10 ग्राम सोना $472 की कमी से $1,12,611 का हो गया है। पीएसओ हेड ऑफिस कराची में पीएसओ वर्कर्स यूनियन की तकरीबी हल्फ बर्दारी हुई, जिसमें नौमुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ लिया। सदर वर्कर्स यूनियन काजी शौकत का कहना है कि इदारे की कामयाबी ही मजदूरों की कामयाबी है। तफसीलात हबीब खान की इस रिपोर्ट में देखिए। पीएसओ वर्कर्स यूनियन के नौमुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब पीएसओ हेड ऑफिस कराची में सजी। नौमुंतखब सदर वर्कर यूनियन काजी शौकत का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि 25 साल नौकरी करने वालों की तनख्वाहों के मसाइल हैं। पीएसओ इंतजामिया से पूरी उम्मीद है कि वो वर्कर्स के मसाइल हल करेगी। HRSG के एम्प्लॉइज जो कन्फर्म होके आए हैं, आप यकीन करें बाखुदा 25 साल से वो जॉब्स कर रहे हैं, उनका सैलरी स्ट्रक्चर वो नहीं है। उनके बच्चे जवान हैं, बेटियां जवान हैं, बच्चों की शादियां करने के काबिल हो गए हैं। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद रखें। अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे काम होंगे। तकरीब से मेहमान खुसूसी CSO PSO राशिद सिद्दीकी का कहना था कि PSO इंतजामिया और वर्कर्स एक टीम है, मिलकर कंपनी को तरक्की की राह पर ले जाना है। चाहे मैनेजमेंट स्टाफ हो या नॉन मैनेजमेंट स्टाफ हो, हम सब एक ही हैं। वी आर वन टीम। तो हम एक टीम की तरह इंशाअल्लाह काम करेंगे और इंशाअल्लाह इस कंपनी को मज़ीद तरक्की की बुलंदियों पे लेके जाएंगे। तकरीबन नौमुंतखब सीनियर नायब सदर नसीर सुल्तान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद दाऊद, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इस्लाह समेत दीगर कमेटी मेंबरान ने भी हल्फ उठाया। कैमरामैन इमरान AK के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कुरंगी सनती एरिया को शहर से मिलाने वाली क्रॉसिंग रोड गुज़श्ता 10 सालों से मरम्मत की मंतज़र है। 6 रोज़ कबल शुरू होने वाला तरक्याती काम भी अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके बायस से ट्रैफिक जैम और खूनी हादसात आए रोज़ का मामूल बने हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। कोरंगी क्रॉसिंग की दोरया सड़क किसी कच्ची आबादी का मंजर पेश कर रही है, जहां गड्ढे और तरक्याती कामों के लिए नस्ब कर्ब स्टोन जगह जगह बेतरतीब अंदाज में फैले हुए हैं, जिसके बाइस इस सड़क पर सफर मुहाल बना हुआ है। सबसे पहले तो ये हमें बड़ी तकलीफ है कि ये काफ़ी अरसे से मेन कोरंगी शाहरा का रोड है जो लिंक करता है सदर वगैरह, कई मौद अख्तर कॉलोनी, यहाँ से लांडी वगैरह। इसमें ये तकरीबन जितनी हुकूमत आई है उसमें हमें दिक्कत हो रही है कि ये अधूरा ही का अधूरा है। एक्सीडेंट आए रोज एक्सीडेंट यहाँ पे होते रहते हैं, कोई यहाँ पे सहूलत नहीं है। सड़क की सेंट्रल आइलैंड और यू टर्न भी अधूरे तामीर किए गए, जिसके बाइस गाड़ियाँ हादसात का सबब बन रही हैं। सड़कों के गढ़ों से गाड़ियाँ हिचकोले खाते गुजर रही हैं, जो किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये परेशानी, ये गड्ढा है, नहीं बनता है, गाड़ी खराब हो जाता है, इंसान भी हमारे लिए भी परेशानी है। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई मर रहा है। पूरे पत्थर रोड पे ये हाल देखो माशाल्लाह से इतना बुरा हाल हुआ है कि बस बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। कोरंगी क्रॉसिंग तक कयूमाबाद तक 2 किलोमीटर तवील इस शाहरा की अधूरी तामीर दीगर मसाइल के साथ माशी तरक्की में भी स्पीड ब्रेकर का किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मुतल्लिक़ा इदारों की नाअहली के बायस शहर की अहम शराहें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। सड़कों की मरम्मत न होने से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। गोली मार चुरंगी की मेन सड़क की अरसा दराज से मरम्मत नहीं की जा सकी। सड़क पर सीवरेज के पानी ने मुसाफिरों की परेशानी में भी इजाफा कर दिया है। सड़क की मरम्मत न होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, जिससे सुबह सवेरे दफातर जाने वाले अफराद शदीद अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। शहरियों ने मुतल्लिक़ा इदारों से सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत का मुतालबा किया है। KDA ने सरजानी टाउन स्कीम 41 को कब्जा माफिया से साफ करने का प्लान तैयार कर लिया है। KDA ने आवाम से अपील किया है कि सरजानी में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से एहतियात करें। KDA की तरफ से सरजानी टाउन स्कीम 41 के कब्जा माफिया की फहरिस्त जारी कर दी गई। स्कीम 41 में छोटे बड़े 24 कब्जा माफिया ग्रुप काम कर रहे हैं। सैफ अलमारी गोट सेक्टर 8, गुलशन बिलाल सेक्टर, गुलशन इलाही
اور کانوے براہی گوٹ سیکٹر میں سرکاری زمین مافیا کے قبضے میں ہیں۔ دل مراد گوٹ سیکٹر 3 بسم اللہ ٹاؤن سیکٹر رحیم گوٹ سیکٹر راجپوت اور جیلانی ٹاؤن اسکیم 6 سمیت کئی حصوں کی اراضی پر بھی قبضہ مافیا کا راج ہے۔ کیڈی حکام کے مطابق قبضہ مافیا کے کارندوں نے مارکیٹنگ آفس بنا کر پلاٹوں کی خرید و فروخت جاری رکھی ہوئی ہے۔ کیڈی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ سرجانی ٹاؤن اسکیم 41 کے سیکٹرز میں پلاٹوں کی خرید و فروخت نہ کریں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز کو 3 روز کی بندش کے بعد گیس کی ترسیل بحال کر دی گئی ہے۔ صنعتوں اور کیپٹو پاور کو بھی گیس کی ترسیل 24 گھنٹوں کی بندش کے بعد بحال ہو گئی ہے۔ صنعتوں اور کیپٹو پاور کو اتوار صبح 8 بجے گیس کی سپلائی بند کی گئی تھی۔ سوئی گیس حکام کے مطابق گیس پریشر میں کمی پر سی این جی سیکٹر اور دیگر کو بند کیا گیا تھا۔ گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں ملکی گیس سیکٹر کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے۔ ماڑی گیس فیلڈ میں 20 MMCFD گیس برآمد ہوئی ہے۔ گیس کی ترسیل سوئی ناردرن کو کی جائے گی۔ ماڑی پیٹرولیم فیلڈ سے گیس دریافت ہو گئی ہے۔ گیس فیلڈ گورو بھی ذخائر ٹیپو کمانڈر سے برآمد ہوئی۔ ابتدائی طور پر 20 MMCFD گیس سوئی ناردرن گیس کمپنی کو فراہم کی جائے گی۔ ماڑی پیٹرولیم کے مطابق گیس کی ترسیل سچل گیس پروسیسنگ کمپلیکس سے کی جائے گی۔ کمپنی انتظامیہ کے مطابق ماڑی پیٹرولیم کی 25 کلومیٹر طویل نئی پائپ لائن سے گیس کی ترسیل کی جائے گی۔ ماڑی پیٹرولیم نے اسٹاک ایکسچینج انتظامیہ کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ یہاں پر کچھ بات کرتے ہیں شہری اقتدار اور ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ MQM قاف لیگ اور با پارٹی اپوزیشن کا ساتھ دے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ GDA کے بھی اکثر اراکین اپوزیشن کے حامی ہیں۔ آج قومی اسمبلی اجلاس میں حکومت کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں MQM کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو۔ اقتدار انور کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ وزیر اطلاعات سعید غنی نے وفاقی حکومت پر طنز کے نشتر برسا دیے۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں حکومتی اتحادی جماعتوں کی جانب سے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا دعویٰ بھی کیا۔ بولے آج قومی اسمبلی اجلاس میں عمران خان کی حکومت کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ عمران خان کا چل چلاؤ ہو گیا ہے اور آج تقریر جو اس نے کی اس سے بھی ظاہر ہو گیا، لیکن آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوگا اس میں عمران خان کی حکومت کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جنازہ پڑھا جائے گا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر غنی نے کہا کہ بھٹو بننے کے لیے دنیا کو چیلنج کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان بھٹو کے جوتے کی راکھ کے برابر بھی نہیں۔ اگر عالمی سازش تھی تو وزیر اعظم نے 3 ماہ خاموشی اختیار کیوں کی؟ عمران سے جواب طلبی ہونی چاہیے۔ MQM نے سندھ حکومت میں شامل ہونے کی بات نہیں کی۔ بلدیاتی قوانین اور جعلی ڈومیسائل کے ان کے مطالبات پر ہم متفق ہیں۔ MQM نے سندھ حکومت میں شامل ہونے کے لیے یا وزارتیں مانگنے کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق امینڈ کریں۔ ہم پہلے ہی کر رہے تھے، ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا، ہم کرنے کو تیار ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ MQM نے کہا کہ صوبہ سندھ میں جعلی ڈومیسائل بننے کا ایشو ہے۔ یہ ایشو MQM کا نہیں، یہ ایشو ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جانا چاہیے، جو غلط بن گئے ان کو کینسل ہونا چاہیے اور میکینزم ایسا ہو کہ آئندہ یہ نہ بنے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہم اس پہ بھی کام کرنے کو تیار ہیں۔ سعید غنی کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی بیوی سے متعلق بڑے بڑے انکشاف ہونے والے ہیں۔ کل کے جلسے میں 10,000 لوگ تھے یا وہ بندے تھے جو نظر نہیں آتے۔